الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے دین رکھے ہیں کہ جن دینوں میں وہ تھوڑی بھی عبادت کر لے گا لیکن اجر و ثواب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کثرت سے عطا فرمائیں گے۔ انہی بڑی بڑی دنوں اور بڑے بڑے راتوں میں ایک رات جو ابھی ہمارے سامنے آئے گی وہ شب برات کی رات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ایسے تو شعبان کا مہینہ ہی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رجب اور شعبان کے متعلق دعائیں بھی مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ یا ایک بات ہم سمجھ لے یہ دعا مانگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو برکت دے دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا رجب اور شعبان میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، شعبان میں برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے، وہ تو سنت کی ادائیگی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تب بھی برکتیں تو حاصل ہو جائیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے برکتیں مانگ لی ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان برکتوں کو ہم اصول کرنے والے بن جاوے۔ خیر، تو بتانا یہ تھا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اب چند دنوں میں ہمارے سامنے ایک بڑی رات بھی آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جاوے، اس لیے کہ اس شب برات کے متعلق لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں اتنا غلو کر دیا ہے کہ جو شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اعتدال کی باتیں کیا ہیں، شریعت کی کتنی باتیں ہیں، وہ باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ پہلے نمبر پر جو لوگ اس شب برات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بات ہوگی کہ سیرے سے شب برات کا انکار کرنا یہ ناانصافی کی بات ہے، اس لیے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ چاہے وہ 10 روایتیں ضعیف ہیں، لیکن ضعیف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی روایت بہت ساری جمع ہو جاوے تو وہ عمل کے قابل ہو جاتی ہے، فضائل کے باب میں وہ عمل کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابع تابعین اور اس کے بعد جو مشائخ اور بزرگان دین ہیں انہوں نے اس رات سے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات تھی، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس شب برات کے متعلق بہت غلو کر رکھا ہے، ایسی ایسی عبادتیں اس کے لیے خاص کر دی ہیں جس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات تمہیدی طور پر ہم سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ نام ہے اتباع کا، ماننے کا۔ کس کے ماننے کا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے کا نام شریعت ہے۔ نفسانی خواہشات یا ہماری چاہت کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ اس میں میری نفسانی خواہشات ہیں۔ اب شب برات کے متعلق جو فضیلتیں ہمارے سامنے حدیثوں کے ذریعے سے آتی ہیں اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں تاکہ آگے کی باتیں سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو حدیث ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے جو ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے موقع پر جنت البقیع میں تشریف لے گئے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے جنت البقیع میں پونٹے تلاش کرتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعائیں کر رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لائے، اور گھر پر تشریف لا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور عبادت میں یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں طویل سجدے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل سجدوں کی بنیاد پر دل میں وہم و گمان، برے برے خیالات آنے لگے، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہاتھ رکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت بیان کی کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس وقت قبیلہ بنو کلب یعنی یہ قبیلہ جو تھا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس بکریاں کثرت سے ہوا کرتی تھی، ہم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسی دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 15ویں شعبان کو دین کا روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ یہ دو باتیں بیان کی، پھر آگے اسی حدیث میں بیان کیا ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، غروب سے لے کر کے دوسرے دن کے صبح صادق تک اعلان ہوتا ہے مسلسل کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی رزق کو طلب کرنے والا ہے کہ جس کو میں رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا شخص ہے جو اپنی مصیبت کے متعلق دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ مسلسل اعلان ہوتے رہتے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ روایت بھی سامنے آتی ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ شب برات کی فضیلت میں روایتیں موجود ہیں، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، چاہے ضعیف ہے لیکن ان سب روایتوں ملا کر فضائل کے باب میں عمل کے لیے یہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے کی بات سمجھتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیا کریں گے اب، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ رات کو قیام ہے، رات کو عبادتیں کرنی ہیں، تو اس رات میں کیا عبادتیں کریں گے؟ تو اس رات میں عبادت کا کوئی طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ہزاری نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کو لازم سمجھتے ہیں اس رات کو، حالانکہ صلاۃ التسبیح کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب بھی چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے، سال میں پڑھے، جمعہ میں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، جب چاہے پڑھے، لیکن اس رات کے ساتھ صلاۃ التسبیح کو خاص نہ کیا جائے۔ اور اس میں بھی ہم نے غلو یہ کر ڈالا کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ لوگ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز تو انفرادی پڑھنے والی نماز ہے اور وہ بھی جب چاہے پڑھے۔ تو ایک تو اس عبادت کا کوئی طریقہ اس رات میں خاص نہیں ہے، جو عبادت ہم کر سکے تنہائی میں جتنی کر سکے اتنی عبادت ہم کریں، کچھ نفل عبادت ہو، نمازیں ہو جاوے۔ اور ایک بات میں ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہم ہمارا فرض ادا کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں میرے 25 سال کی باقی ہے اور میں یہاں صلاۃ التسبیح میں آدھا گھنٹہ کھڑا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو نمازیں میری قضا ہوئی ہے اس کو پوری کروں میں، کیونکہ اللہ کے یہاں فرائض کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی راتوں کا اگر اصول کرنا ہے تو اس طریقے سے اصول کریں کہ میری نمازیں جو قضا ہو گئی، چھوٹ گئی ہیں، اس کو میں پڑھنا شروع کروں اور ایسی راتوں کو اصول کروں گے۔ اسی طریقے سے نمازیں پڑھ کر اگر آدمی تھک جاوے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کریں اور دعائیں کثرت سے مانگے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ایسے موقع پر ہم لوگ دیر رات کو جاگ تو لیتے ہیں لیکن کسی غیبت میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ ہم اجتماعی طور پر جاگ رہے ہیں۔ حدیث میں اجتماعی طور پر نہیں ہے عبادت کرنا، صرف فرائض اور کچھ سنتیں ایسی ہے کہ جن کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، ورنہ تو سب عبادتیں تنہائی میں کرنے کا حکم ہے، انفرادی طور پر اور گھروں میں جا کر کرو، یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی فرائض پر پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خاص اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان ہے، شب قدر ہے، یہ بڑی بڑی راتوں میں یہ جو تنہائی میں عبادت کرنی ہے، اس کو مثال سے سمجھے کہ اگر ایک بادشاہ یا ایک بڑا حاکم جو ہے ہماری خدمتوں کو دیکھ کر ہم کو یہ کہے کہ تم فلاں دن 10 بجے رات کو تنہا تم مجھ سے ملنا، میں تمہارا اکرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم جو ہے ہمارے مزاج کے مطابق پورا ٹولہ لے کر وہاں پہنچ گئے، تو یہ بادشاہ کے حکم کی ناقدری کی۔
وہ تنہائی میں تمہارا اکرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن تم پورا جم گھٹا لے کر پہنچ گئے. اس لیے جو نماز کے پہلے کی اور نماز کی باقی سنت ہے اس کا اصل حکم بھی یہی ہے کہ اس کو گھروں میں پڑھی جاوے. لیکن علماء نے چونکہ اگر گھر میں پڑھنے جائیں گے تو چھوٹی جاتی ہے ہماری دکانوں کی مشغولی کی بنیاد پر، تو اجازت دی کہ قبلیہ اور بعدیہ جو سنت ہے اس کو مسجد میں پڑھ لو، لیکن نوافل کا حکم تو یہی ہے کہ گھروں میں پڑھی جاوے. اس لیے ایک کام تو یہ کیا جاوے کہ اس کے اندر جماعتوں کی شکل میں عبادت کا کوئی حکم نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مولانا آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی حدیث سے کہہ رہا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے جو اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کیا ہو رہا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں. الا هل من مستغفر فاغفر له. یہ ایک وچن یعنی واحد کا صیغہ ہے، یعنی اللہ ایک ایک بندے کو کہہ رہا ہے، جماع کو نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت سارے مغفرت مانگنے والے، ایک ایک بندے کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ جس کی میں مغفرت کروں. تو اعلان الگ الگ ہو رہا ہے سب کا. اس کے لیے جو ہے ان راتوں کو جو ہے جمع ہو کر یہ عذر ہوتا ہے کہ بھئی اکیلے میں عبادت کرتے تو عبادت نہیں ہو پاتی ہے، اور جمع ہو کر عبادت کرتے تو کچھ عبادتیں ہو جاتی ہے. یہ عذر نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں کہا ہے کہ پوری رات جاگو. بھائی جتنا جاگ سکتے ہو اتنا جاگو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر تم کو نیند آ جائے تو سو جاؤ. نیند کی حالت میں قرآن مت پڑھو، اس لیے کہ اس میں غلطی کا امکان ہو جائے گا. یہ حدیث ہم کو بتائیے کہ جتنی عبادت ہو سکے کرو، نیند آ جائے سو جاؤ. یہ سونا بھی عبادت ہوگا کیونکہ اس میں بھی سنت ادا ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا کہ بھائی نیند آوے تو سو جاؤ. اس لیے یہ عذر نہیں بنانا چاہیے کہ جماعت کی شکل میں جب عبادت ہوتی ہے تو ہم عبادت کرواتے نہیں ہوگی، چلے گا. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی جاوے اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جاوے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو نصف رات کا ثواب ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو دوسرے نصف رات کا ثواب ہے. پوری رات کا ثواب ایسے ہی مل جائے گا. ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. ہم لوگ 4 لوگ جمع ہو گئے لیکن 5ویں کی غیبت کر لی تو جتنا ثواب زیادہ ہے اتنا گناہ بھی بڑا ہے. اس لیے جمع ہونے میں تو ڈر لگتا ہے کہ ابھی کوئی چوتھا آدمی کسی 5ویں کی بات نکال لے گا اور ہم نے سر بھی ہلا لیا تو اس غیبت میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو ایسی راتوں میں تو زبان خاموش رہے، تنہائی میں عبادت ہو. اور گھر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبرستان مت بناؤ. ہم لوگ گھر میں نوافل پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے گھر کا ہر کمرہ جو ہے عبادت سے معمور ہونا چاہیے، اس میں عبادتیں ہونی چاہیے کہ ایک کمرے میں ہمارے گھر والے عبادت کرتے ہو، ایک میں بچی کرتی ہو، ایک میں لڑکا کرتا ہو، ایک میں کر رہا ہوں، تاکہ وہ جو تعویذات کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاوے کہ میرے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا. کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو قبرستان بنا دیا ہے. اس کو آباد کرو قرآن کریم کی تلاوت سے، نوافل سے آباد کرو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ جو بڑی راتیں ہیں شیطان کیا ہے سمجھتا ہے کہ اس راتوں کی فضیلتیں بہت ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے مشاغل میں لگا دو تاکہ اس کو اصول نہ کر سکے یہ لوگ. اس لیے صحیح معنوں میں ان راتوں کو جیسے شریعت کا حکم ہے اس طریقے سے اس کو اصول کرنے کی کوشش کریں. اس رات ایک سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بات آتی ہے. سوال ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو اس سلسلے میں صرف ایک روایت ہے جو میں نے ابھی بیان کی سنن ابن ماجہ کی، اور وہ بھی ضعیف روایت ہے. اس لیے اس روایت سے 15ویں شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہو ایسا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. سنت مستحب کچھ بھی نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ایام 20 کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں 13، 14، 15 یہ 3 دن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے پابندی کے ساتھ. اگر کبھی سفر میں ضائع بھی ہو گئے یعنی نہیں رکھ پائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو شعبان میں رکھا ہے، قضا کر ڈالیے، اتنا اہتمام کرتے تھے. تو ان 3 روزوں کی نیت کر لے ہوئے ہم لوگ. ہم کو معلوم ہے کہ منگل کا دن آئے گا، منگل بدھ جمعرات، ان 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام بھی کریں. اس میں دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ایام 20 کا ثواب بھی ملے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کو کثرت سے رکھتے تھے. یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ ہم نے بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھ لیے، اور رمضان مبارک کی مشق بھی ہو جائے گی، روزے رکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی. اس لیے 13، 14، 15 جو ایام 20 ہے وہ روزوں کا ہم اہتمام کر لیں. ٹھنڈی کا موسم بھی ہے تو زیادہ دشوار بھی نہیں ہے، اور پورے سال اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے. کم سے کم یہ موقع پر رمضان کی تیاری میں ہم لوگ روزے رکھ لیں. تو روزوں کا حکم یہ ہے. اب ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ قبرستان جانے کا کیا مسئلہ ہے. کہ قبرستان کے متعلق جو میں نے پہلی حدیث بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں. تو قبرستان جانا ثابت ہو رہا ہے اس روایت سے. لیکن اس کا حکم سن لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن والے وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس درجے میں رکھا ہو اسی درجے میں رکھ کر کرنا یہ سنت ہے. اس سے آگے بڑھ کر کرنا یہ بدعت ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر 1 مرتبہ گئے ہیں
اور ہم لوگوں نے قبرستان میں جانے کو فرض جیسا بنا دیا ہے. 15ویں شعبان جب نام سنتے ہیں فوراً قبرستان جانے کا بھی دل میں تصور آ جاتا ہے کہ 15ویں شعبان یعنی قبرستان جانا. اس لیے جانا چاہیے, کبھی کبھی جانا چاہیے, کبھی کبھی چھوڑ دو, اور جو نہیں جاتا اس کو تانے مت دو کہ یہ لوگ تو نہیں جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک مرتبہ جانا ثابت ہے تو ہم جو ہے جاوے, کبھی کبھی چلے جاوے. اور یہ قبرستان صرف 15ویں شعبان کو نہ جاوے, بھائی جمعہ کو بھی چلے جاوے, ہفتے میں کبھی ایک دن چلے جاوے, مہینے میں ایک دن چلے جاوے. قبرستان میں جاتے ہیں تو موت کی کچھ یاد آتی ہے, نہیں تو دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے سوال کے جواب دینا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. قبرستان جائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں آ رہا ہے. کروڑوں کی ملکیت والا تھا لیکن یہاں پر خاموش پڑا ہوا ہے, مجھے بھی آنا ہے کل. تو قبرستان میں تو صرف ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہے, جانے کا معمول بنانا چاہیے تاکہ وہاں پر جانے سے آخرت یاد آوے. تو قبرستان کے متعلق یہ حکم ہے کہ قبرستان کے جانے کے سلسلے میں ہم غلو سے بچیں, لوگوں کو بھی بتاویں. اس لیے کہ آج ہم لوگ جو ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے فرض سمجھ کر نہیں جا رہے, لیکن آئندہ نسل جو آئے گی وہ فرض سمجھ لے گی. ہر کام میں ایسا ہی ہوتا ہے, شروعات میں ہم جو ہے خالی ایسے ہی کرتے ہیں لیکن بعد کی نسل اس کو فرض سمجھ لیتی ہے. اس لیے ہم لوگ بریک لگا لیں. کیا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر رسالے ثواب کریں گے تو وہاں نہیں پہنچے گا؟ کیا میں میرے رشتہ داروں کے لیے یہاں پر کچھ تسبیحات پڑھ کر بھیجوں گا تو نہیں پہنچے گی؟ تو یہاں بیٹھ کر بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں, اور کبھی دوسرے دن پہنچے. 15ویں شعبان کو چھوڑ دے, لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے رواج بنا دیا ہے, ہم چھوڑ دے کسی دوسرے دن چلے جائیں گے. تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں. ساتھ ساتھ میں جو ہے ایک اہم بات بتا دوں کہ یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں ان باتوں کو لے کر ہم آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں. آج کیا کہ ایک طبقہ جو ہے اس میں غلو کرتا ہے تو ہم لوگ سمجھانے میں بھی غلو کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ایک بات بتا دوں کہ بھائی اس کی حقیقت یہ ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو گالیاں مت دو کہ یہ لوگ ایسے ہیں نا, وہ لوگ فلانا ہے, وہ بھی کلمہ والا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے, سب ایک ہے. آج ہم لوگ جو ہے اس میں اعتدال پر نہیں رہتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آ گیا بھائی فلانا طبقے والے یہ کہتے ہیں وہ بدعتی ہے, وہ کافر ہے, یہاں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات ہم صحیح جانتے ہیں, پہنچا دو محبت کے ساتھ. ہمارا کام عمل کروانا نہیں ہے, وہ اللہ ہدایت دے گا. ہمارا کام پہنچانا ہے, پہنچا دے, لیکن ہماری رشتے ناطے میں جو ہے کوئی جھگڑے پیدا نہ ہو, اس کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ میرا چاچا یہ کرتا ہے تو میں سمجھانے میں اتنا غلو کر دیا کہ وہ مجھ سے بولتا ہی نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بحث و مباحثہ نہیں کرنی چاہیے ایسے مسائل کو لے کر. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس خطبے میں خاص طور پر اس کی وضاحت کی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں علم کا جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپس میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں تو اس سے نور ختم ہو جاتا ہے. آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں, اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے, ایسے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں پورے سال, لیکن کب؟ آخری شب میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اور یہی 3 اعلان کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں, کوئی روزی چاہنے والا ہے میں اس کی روزی دوں, کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں. یہ اعلان ہر سال کے ہر دن ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے راتوں میں یوں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد سے اعلان شروع ہو جاتے ہیں. فرق یہ ہے, اس میں پورے سال اہتمام کرے تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھ جاوے اور ہمارے مسائل دنیا کے سامنے نہ بیان کرے, اس لیے کہ دنیا خود محتاج ہے. اللہ سے کہہ دے رات کو اٹھ کر کہ اللہ میرے روزی کا یہ مسئلہ ہے, یا اللہ میرے گھر میں یہ بیماری ہے, یہ بیمار ہے, اللہ تو اس کو شفا دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن ان بڑی راتوں میں غروب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ان راتوں کو بڑا اصول کریں, چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, چلتے پھرتے درود شریف کثرت سے پڑھے. ان چیزوں کا اہتمام کریں. اور آخری بات کہ اتنی بڑی مغفرت کی رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی. تمام روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. صرف نمبر گنا دو, آپ کو وقت ہو چکا ہے. نمبر 1, مسلمانوں کے متعلق دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. آج ہر ایک دوسرے کو کھینچنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑھاؤ اس کو آگے. کینہ رکھے گا, کیا ملنے والا ہے؟ وہ آگے بڑھے, اس کی مقدر کا لے گا وہ. تو پہلے نمبر والا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کے متعلق کینہ رکھتا ہے. دوسرے نمبر پر شرک کرنے والا, اللہ کی ذات و صفات میں جو بھی شرک کرتا ہے, رکوع سجدے کر کے جو کر کے بھی, اللہ تبارک تعالیٰ ایسی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. نمبر 3, ناحق قتل کرنے والا, چاہے خود اپنے آپ کو قتل کرے چاہے دوسرے کو کرے. خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ, تھوڑے ٹینشن میں آ گئے, ڈپریشن میں آ گئے, خودکشی کر لیتے ہیں. ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 4 پر ہے زنا کرنے والے, چاہے زانیہ عورت ہو چاہے زانی مرد ہو, ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور زنا کے سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے, ایک تو زنا جس کا ہمارا تصور ہے وہ زنا ہے, لیکن بدنگاہی غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے, گانوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے. یہ سب بھی زنا کی شکلیں ہیں, اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے رشتے ناطوں توڑنے والے. کوئی باپ سے نہیں بول رہا ہے, کوئی ماں سے نہیں بول رہا ہے, کوئی بھائیوں سے نہیں بول رہا ہے, کوئی بہنوں سے نہیں بول رہا ہے. ارے معافی مانگے. ان راتوں میں اور ان دنوں میں کرنے کے کام یہ ہے کہ نہیں بولتے ہیں, جا کر مسافہ لے لے, بوسہ لے لے ماں کے قدم کا اور معافی مانگ لے.
آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اگر ایسا لے کر گئے تو مصیبت ہو جائے گی. اس لیے رشتے ناتوں میں اگر کچھ خلل ہے تو دور کر دے. اسی طریقے سے 6 نمبر پر ایذا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، اس میں کچھ بھی لذت نہیں ہے لیکن گناہ ساتھ میں لے کر ہم گھوم رہے ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں. اور 7ویں نمبر پر حدیث میں بیان کیا ہے والدین کی نافرمانی، خاص طور پر، حالانکہ رشتے ناتوں میں والدین بھی تھے لیکن الگ سے بیان کیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اگر کسی کے والدین نہیں ہیں اور والدین کو تکلیف پہنچ چکی ہے تو ان کے لیے مغفرت کرے، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے، وہ گناہ جو ہوا تو وہ معاف ہو جائے گا. اور 8ویں نمبر پر شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب کا کوئی بھی کام کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایسی راتوں میں اگر ہم نے اس سے پہلے گناہ کر چکے توبہ کر لے، مبتلا ہے تو عزم کرے کہ ان تمام گناہوں کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان راتوں سے ہم پوری طور پر فائدہ اٹھانے والے بن جاوے. اللہ تبارک تعالی ہم کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.